بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ماہ رمضان مبارک کی 20 تاریخ ہے، سن 1441 ہجری ہے، مئی مہینے کی 14 تاریخ ہے، سن 2020 عیسوی ہے۔ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے اور کرونا وائرس کی وبا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پیارے اللہ عافیت کے ساتھ اس وبا سے، بیماری سے انسانوں کی حفاظت فرمائیے، اور پیارے اللہ اس بیماری کو کے ذریعے سے انسانوں کو آپ کی قدرت کو پہچاننے اور پہچان کر آپ سے ڈر کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، یہ دین نام ہے سراپا خیرخواہی کا۔ ایک بہترین معاشرہ کیسے تیار ہوتا ہے اور معاشرے کے اندر جو افراد رہتے ہیں کیسے آپس میں محبت کے ساتھ شیر و شکر بن کر زندگی گزارتے ہیں، اس کا گر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بیان فرمایا، اور مدینہ منورہ کو بہترین معاشرہ، بہترین آئیڈیل بنا کر پیش فرمایا۔ اصل میں اللہ فرماتے ہیں مومنین تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ظاہری بات ہے بھائی کے اندر اللہ پاک نے فطری طور پر بھائی کی محبت، بھائی کی الفت، بھائی کی نصرت کا جذبہ، بھائی کی خیرخواہی، یہ کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے۔ تو جب مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں تو بھائی بھائی ہونے کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ محبت کے ساتھ رہیں۔ نیز محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، یہ دین نام ہے سراپا خیرخواہی کا۔ اور یہ جو لفظ ہے النصیحہ، یہ جامع لفظ ہے، یعنی عربی کے جتنے بھی الفاظ ہیں وہ ان کا ترجمہ ورڈ ٹو ورڈ اردو زبان میں یا کسی بھی زبان میں نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اس کے معنی زیادہ ہیں۔ الفاظ اگرچہ کم ہوں لیکن عربی کے اندر معنی زیادہ ہوتے ہیں، تو جہاں ایسا جملہ ہو، جہاں ایسی بات ہو، تو پھر وہاں دوسری زبان کی صرف ایک جملے سے اس کی ترجمانی نہیں ہو سکتی، بلکہ اس میں تفصیل ہوتی ہے۔ جیسے الفلاح، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ آپ جو ہے نماز قائم کرو یا توبہ کرو کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہ جو کامیاب فرمایا اللہ پاک نے فلاح کے ذریعے سے، تو لفظ فلاح کے ذریعے سے ہم اس کی ترجمانی اردو میں کامیاب سے کر دیتے ہیں، لیکن اتنا ہی کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس کو اللہ پاک نے اپنا بنایا، یہ جس نے توبہ کی، جس نے توبہ کی، اللہ پاک نے فرمایا وہ کامیاب ہو گیا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا، اور ایسا کامیاب کہ اس کے بعد کوئی ناکامی نہیں۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کامیابی کے بعد کوئی ناکامی نہیں؟ جی ہاں، جس طرح پھل پکا ہونے کے بعد کبھی کچا نہیں ہوتا اور بچہ بالغ ہونے کے بعد کبھی نابالغ نہیں ہوتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ جس کو کامیاب فرما دے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ جو ہے لفظ نصیحہ، نصیحہ کے معنی اس کی میں بھی خیرخواہی، تو خیرخواہی مطلب صرف ایک لفظ ایک چیز کی خیرخواہی نہیں، دنیا کی بھی خیرخواہی، آخرت کی بھی خیرخواہی، دنیا کی بھی خیرخواہی مراد ہے اور آخرت کی بھی خیرخواہی مراد ہے۔
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مومن بندہ کسی گناہ میں اور اپنی آخرت کو تباہ کرنے میں اور برباد کرنے میں لگا ہو اور ہم جو ہے اس پر مطمئن رہیں؟ معلوم ہوا کہ ہماری خیرخواہی یہ ہے کہ ہم اس کی دنیا کے نقصان کو بھی نقصان سمجھیں اور آخرت کے نقصان کو بھی نقصان سمجھیں۔ دنیا میں فیکٹری اس کی جل رہی ہے، ہم فائر بریگیڈ بلا کے اس کی آگ بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گھر میں آگ لگ رہی ہے تو اپنا ہینڈ پمپ چالو کر کے یا اپنا سمرسیبل چالو کر کے ہم اس کے لیے پائپ لائن فراہم کر رہے ہیں اور آگ بجھانے میں اس کا تعاون کر رہے ہیں۔ تو جس طرح سے ہم نے اس کے دنیا کے نقصان کو نقصان سمجھا، ہم آخرت کے نقصان کو بھی نقصان سمجھیں۔ اور آخرت کا نقصان یہ کہ ایک مومن بندہ نماز نہیں پڑھ رہا تو یہ آخرت کا نقصان ہے، ایک آدمی شراب پی رہا ہے تو یہ آخرت کا بھی نقصان ہے اور دنیا کا بھی بظاہر نقصان ہے۔ ایک آدمی غیبت کر رہا ہے، اس میں آخرت کا نقصان ہے، جھوٹ بول رہا ہے، آخرت کا نقصان ہے، کسی مومن کو تکلیف دینے کی پلاننگ کر رہا ہے، دنیا کا بھی نقصان ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہے۔ تو مومن کو چاہیے کہ مومن ایک دوسرے کے لیے سراپا خیر خواہ بنے، اس کی دنیا کے بھی نقصان کو نقصان سمجھے اور آخرت کے نقصان کو بھی نقصان سمجھے۔ تو یہ ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدین النصیحہ، دین سراپا خیر خواہی کا نام ہے۔ سبحان اللہ، جس زمانے میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے طریقے پر بندے 100% چلتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی بتلائی ہوئی گائیڈ لائن کو فالو کرتے تھے اور اسی نقش قدم پر چلتے تھے جو محبوب نے نشان چھوڑے تھے پیچھے، یہ امت دنیا یہ دن میں بھی مسکراتی تھی اور راتوں کو بھی خوش رہتی تھی۔ لیکن عجیب بات ہے، جب سے ہم نے محبوب کے طریقے کو چھوڑا، اللہ کے احکام سے منہ موڑا، ہماری زندگیوں سے خوشیاں ختم ہو گئی، خوشیاں ختم ہو گئی اور اس کی جگہ پہ غموں نے لے لیا، آفات و بلیات نے لے لی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اگر دنیا اور آخرت میں خوشحالی چاہتے ہیں تو ہم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کریں، اللہ تعالیٰ نے جو گائیڈ لائن دی ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم ان کو فالو کریں، اس پر چلیں، تبھی ہم دنیا میں بھی سکون کے ساتھ رہ سکتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیابی ہمارا مقدر بنے گی۔ لیکن عجیب بات ہے، نہ جانے ہمیں کس چیز نے دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے اور کس راہ پر ہم چل پڑے ہیں اور کن لوگوں کو ہم نے اپنا آئیڈیل بنا لیا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھو سود استعمال مت کرو، سود مت کھاؤ۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کی قباحت ایسی ایسی الفاظ سے اور ایسی ایسی تنبیہات سے فرمائی ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ مثلا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص 1 پیسہ سود کا استعمال کرے اپنی ماں کے ساتھ 40 مرتبہ بدکاری کرنے کے برابر ہے۔ کوئی بندہ اپنی ماں سے بدکاری کے بارے میں تصور کر سکتا ہے؟ اب ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر تو غور کیا نہیں اور ہم نے اپنے دائیں بائیں دیکھا کہ بے ایمان لوگ جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، شرک کرنے والے ہیں، مشرک لوگ، ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ تو سود استعمال کر رہے ہیں اور یہ تو ڈیولپ ہو رہے ہیں، یہ تو ترقی کر رہے ہیں، یہ ہمارے مولوی ملا، یہ ہمارے قائد، ان کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں؟ اصل میں یہ لوگ جو ہیں مسجدوں کی کونوں میں، مدرسوں کی حجروں میں پڑے رہتے ہیں، دنیا میں دیکھنے نہیں نکل کر، اس لیے ان کو کیا پتا کہ ترقی کتنی ہو رہی ہے۔ اگر یہ باہر نکلے ہوتے تو یہ بھی ترقی کرتے اور امت کو بھی ترقی کا حکم دیتے۔ لہٰذا ان کی مت مانو۔ دیکھو ہمارا پڑوسی بینک سے لون لے کر آیا، بنگلہ بنا لیا، گھر بنا لیا، گاڑی خرید لی جی، اور دکان ڈیولپ کر لی، مال کتنا کر لیا، ہم بھی ایسے ہی کریں۔ حالانکہ یہ بندہ بھول جاتا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے پیارے رب نے اس امت کے لیے گائیڈ لائن کچھ اور دی ہیں، اس امت کے لیے سلیبس کچھ دوسرے انداز کا بنایا ہے اور مومنوں کو کہہ دیا کہ اے مومنوں، تمہاری ترقی سود میں نہیں ہے۔ ہر ایک کی ترقی ہم نے الگ الگ انداز میں رکھی ہے، جیسے جانوروں کی غذائیں جی، کوئی شاکاہاری ہے، کوئی ماساہاری ہے، کوئی چیز پھاڑ کے اپنا پیٹ بھرتا ہے، کوئی سبز غذا کھا کر اپنا پیٹ بھرتا ہے۔ جس طرح سے جانوروں کی غذائیں مختلف ہیں، اسی طرح انسانوں کا رزق بھی ہم نے، اور جس طرح سے لوگ اپنے مذہب اور دین کے اعتبار سے رہتے ہیں، اس اعتبار سے ان کے لیے بھی ہم نے ترقی الگ الگ رکھ دی ہے۔ لہٰذا ایک کافر و مشرک کی ترقی سود لینے، بیاج لینے اور اس پر
کاروبار کرنے میں اس کی ترقی رکھی ہے، لیکن مومن کی ترقی اس میں نہیں ہے۔ یاد رکھیں، خنزیر پگ یہ پاخانہ کھاتا ہے، ڈیولپ ہوتا ہے، موٹا ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے۔ اگر بکری یہ سوچے کہ یہ خنزیر پاخانہ کھا رہا ہے اور ترقی کر رہا ہے، میں بھی کل سے کھاؤں گی، مجھے بھی صحت ملے گی، میں بھی ہیلتھی ہو جاؤں گی، تو یاد رکھیں وہ بکری مر جائے گی۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے اس کی غذا سب چارے میں رکھی ہے، گھاس پھوس میں اس کی غذا رکھی ہے، اللہ پاک نے اس کی غذا پاخانے میں نہیں رکھی۔ ٹھیک بالکل اس طرح مومن کی مثال ایک بکری کی مانند ہے، اور مشرک کی مثال جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کی مثال خنزیر کی طرح ہے۔ اس لیے ہم ترقی اس کو نہ سمجھے جس کو دنیا ترقی کہہ رہی ہے، اور جس راستے پہ دنیا چل رہی ہے اس راستے پہ چل کے ہم اس کو یہ نہ سمجھے کہ ہم ترقی پہ گامزن ہو گئے ہیں، اب ترقی تو ہمارا مقدر ہی بنے گی، اب تکلیف کے دن چلے گئے۔ نہیں، اللہ کے لیے خدا را ایسا ہرگز نہ کریں۔ اپنی ترقی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں تلاش کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز میں تلاش کریں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہ دیکھیں، یعنی اس معنی کر کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فقر و فاقے میں تھے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فاقہ اختیاری لے رکھا تھا اپنے اوپر۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میرے اور آپ کے لیے تکلیفیں اٹھائی تھی، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور رہی بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنگال قلاش نہیں تھے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت مالدار تھے، بہت مالدار تھے، لیکن انہوں نے اپنی ذات پر اس کو خرچ نہیں کیا، امت پر خرچ کیا، امت پر خرچ کیا۔ کہیں شیطان یہ دھوکہ نہ دے دے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے تو فاقے آئیں گے، نعوذ باللہ، ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ دن تو چلے گئے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری امت کے لیے فاقے برداشت کر کے مجاہدے کر کے گئے کہ میری اس برکت سے، ان مجاہدوں کی برکت سے میری آنے والی امت پر اللہ پاک راستے کھول دیں گے، یقیناً کھل گئے۔ آج امت افطار کے موقع پہ دیکھو کتنی ساری چیزیں سامنے رکھ کر افطار کرتی ہے، کتنی نعمتیں سامنے رکھی ہوتی ہیں۔ یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجاہدوں اور تکلیف کی تو ہمیں معاوضہ مل رہا ہے، اس کا بدلہ مل رہا ہے، اس کا صلہ مل رہا ہے۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو تکلیف برداشت کی اور اس امت کی خاطر برداشت کی۔ 100 اونٹ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر قربان کیے۔ ہے کوئی مالدار ایسا؟ اور اللہ کرے قیامت تک کسی مالدار کا ذہن اس طرف نہ جائے کہ مجھے 100 اونٹ ذبح کرنے، تاکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فگر جو ہے وہ برقرار رہے، اپنی جگہ پر ریکارڈ برقرار رہے۔ تو 100 اونٹ ذبح کیے، تو 100 اونٹ کوئی غریب آدمی کرتا ہے؟ تو اللہ پاک نے ان کو مال عطا فرمایا، لیکن وہ مال اپنی ذات پر استعمال نہیں کرتے تھے، وہ میرے اور آپ کے اوپر خرچ کر کے گئے۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے اس پر جو عمل کرے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی بھی آدمی کا مال خشکی میں یا پانی میں اگر ڈوبا تو اس لیے ڈوبا کہ اس نے اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دی۔ معلوم ہوا اگر کوئی آدمی اپنے مال کو ڈوبنے سے بچانا چاہتا ہے، کئی مرتبہ کمپنی ڈوب جاتی ہے، کئی مرتبہ پارٹی ڈوب جاتی ہے، کہتے ہیں نا بھائی کروڑوں میں ڈوب گئے، تو خشکی یا تری میں، یعنی آدمی چاہے زمین پر ہو کاروبار کر رہا ہو یا شپ میں جو ہے وہ اپنی تجارت کر رہا ہو، دونوں جگہ پر گارنٹی اس بات کی ہے کہ آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ دے۔ نیز صدقے سے اللہ کے محبوب نے قسم کھا کے فرمایا، صدقہ دینے سے، صدقہ نکالنے سے مال گھٹتا نہیں، مال بڑھتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو پیش نظر رکھتے ہوئے صدقہ نکالے، زکوٰۃ نکالے، جی تو بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا اور آخرت، دنیا کے اندر تری اور خشکی میں اس کا مال جو ہے ہلاک ہو جائے، اس کا بزنس لاس ہو جائے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن ہم نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو نہیں کیا، ہم نے دیکھا دیکھی جو دنیا کے لوگ کر رہے ہیں، جو بے ایمان لوگ کر رہے ہیں، جو اللہ کے باغی طاغی لوگ کر رہے ہیں، جو مشرک کر رہے ہیں، جو دنیا میں جن کو اللہ پاک نے کچھ دینے کا وعدہ کر لیا ہے، یعنی وہ جتنے بھی نیک کام کریں، جتنی بھی خیر خواہی کریں، اس کا بدلہ اللہ پاک ان کو دنیا ہی میں دے دیں گے۔ تو ان کے بدلے کو دیکھ کر، ان کی
جو ہے ترقی کو دیکھ کر ایک مومن بھی دھوکے میں آ گیا اور وہ سوچتا ہے کہ ان کے راستے پہ چلو تو جس طرح سے وہ ڈیولپ ہیں وہ خوشحال ہیں ہم بھی اسی طرح خوشحال ہو جائیں گے. تو میری ماں اور بہنوں یاد رکھنا، میرے بھائیوں یاد رکھنا، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. اس لیے ہم علماء صلحاء کی مجلس کو اٹینڈ کریں جی، کتابوں کو پڑھیں، بزرگان دین کی باتوں کو جی دھیان سے سنیں، ان کی باتوں کو سن کر اس پر چل کر ہم زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے. یورپ کا ایک انگریز ایک مرتبہ بغداد آیا اور مقصد اس کا یہ تھا کہ میں اسلام کو دیکھنا چاہتا ہوں پریکٹیکلی طور پر کہ اسلام لوگوں کی زندگی میں، مسلمانوں کی زندگی میں کیسا ہے. تو وہ یہ دیکھنا آیا کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں اور اسلام کیسا ہوتا ہے. اس زمانے کا عراق جس زمانے میں، اس زمانے کا بغداد جس زمانے میں بغداد میں گیا، اسلام بچھایا جاتا تھا، اسلام اوڑھا جاتا تھا، اسلام سکھ کا رائج الوقت تھا. پریکٹیکلی زمانے میں جو ہے اسلام لوگوں کے جسم سے ظاہر ہوتا تھا. اب یہ آیا، چلتا رہا، گھومتا رہا. اس کو سیونگ مشین کی ضرورت تھی، یعنی چہرہ اپنا صاف کرنا تھا، شیو کرنا تھا. اب اس کو اس زمانے میں جیسے ریزر مشین آج کے اس زمانے میں جیسا بھی ہوتا ہوگا اس طرح جو بھی تھا، اب اس کو خریدنا تھا اور جو اس کے پاس تھا وہ ناکام ہو چکا تھا. تو ایک دکان والے کے پاس گیا اور اس نے اپنی ریزر مشین کا نمونہ سیمپل پیش کیا اور کہا ایسا آپ کے ہاں ہے؟ دکان والے نے کہا ہاں ہے. تو کہا دکھائیے. تو اس نے وہ دکھا دیا. تو کہا اس کی پرائس کیا ہے، قیمت کیا ہے؟ اس نے قیمت بتائی تو اس کو مناسب معلوم ہوئی. تو کہا ایک پیس دے دو. تو اس نے کہا سوری، معاف کرنا، آپ جو ہے روڈ کراس کر کے سامنے والی دکان پر جاؤ اور وہاں سیم کمپنی کی سیم چیز سیم پرائز میں آپ کو مل جائے گی. اب یہ اترا دکان سے، روڈ کراس کیا، سامنے والی دکان پر گیا، وہاں جا کے اس نے دکھایا کہ یہ چیز ہے، کہاں ہے؟ کہ دکھاؤ. اس نے دکھایا تو وہی چیز جو پہلی دکان پہ دیکھی، پرائز اور قیمت پوچھی تو وہی جو پہلی دکان والے نے بتائی تھی. تو کہا ایک پیس دے دو. اس نے دے دیا، اس نے پیسے پے کر دیے. یہ لے کر واپس پہلی دکان پر آیا اور کہا کیا بات ہے، میں نے جب آپ سے پوچھا یہ چیز آپ کے یہاں ہے تو آپ نے کہا ہے، پھر آپ نے اس کو دکھایا، پھر جب میں نے آپ سے خریدنے کی بات کی تو آپ نے کہا کہ سامنے والی دکان سے لے لو. تو کیا آپ نے جو مجھے دکھایا تھا وہ آپ کے پاس سیمپل پیس تھا، نمونے کا پیس تھا اور کوئی دوسرا نہیں تھا بیچنے کے لیے؟ کہ نہیں، میرے پاس گوڈاؤن میں ہے، کافی ہے. کہ پھر آپ نے مجھے کیوں نہیں بیچا؟ تو کہ اصل میں صبح سے اب تک میرے یہاں کئی کسٹمر گاہک آ چکے ہیں، میری بھگنی ہو چکی ہے، لیکن صبح سے اب تک اس کے یہاں کوئی گاہک نہیں آیا سامنے والی دکان پر. تو میں نے سوچا کہ اگر آج اس کے یہاں کوئی گاہک نہیں آئے گا اور اس کا کوئی سامان نہیں بکے گا تو آج اس کا چولہا ٹھنڈا رہ جائے گا، آج اس کے بچے بھوکے سو جائیں گے. تو میں نے سوچا کہ جو میرے اختیار میں ہے اتنا تو میں کروں، لہٰذا آپ ایک کسٹمر بن کے میرے پاس آئے تو میں نے آپ کو ان کے پاس بھیج دیا تاکہ اس کی بھی بھونی ہو جائے، اس کا بھی سامان بک جائے. وہ بڑا حیران ہوا کہ دکان والے تو کمپٹیشن والے ہوتے ہیں، وہ تو انگلیوں کے اشارے سے دوسرے دکان کی کسٹمر کو اپنے ہاں ڈائیورٹ کر لیتے ہیں، یہ لوگ اتنے خیر خواہ ہیں. اب وہ چلتا رہا، گھومتا رہا، دیکھتا رہا. اب اس کو بھوک لگی، وہ ایک ہوٹل میں گیا. اس زمانے میں جو بھی ہوٹل ہوتے ہوں گے، لہٰذا دسترخوان نیچے بچھا ہوا تھا، یہ ہاتھ دھو کر آرڈر دے کر بیٹھ گیا. اس کا کھانا آ گیا، اس نے کھانا شروع کیا. اس کے سامنے ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی کھا رہا تھا پہلے سے. تو کئی مرتبہ وہ اس کو دیکھتا تھا. اس کی جب نظر اس نوجوان پہ پڑتی تھی تو وہ اپنی نظریں شرما کے نیچے جھکا لیتا تھا. خیر وہ کھا کر چلا گیا. اللہ کی شان، جب وہ کھا کر کاؤنٹر پر گیا، وہ نوجوان جو اس علاقے کا رہنے والا تھا، مقامی تھا، تو اس نے کہا کہ دیکھو یہ جو میرے سامنے بیٹھ کر کھا رہا ہے نا، یہ گورا کوئی انگریز معلوم ہوتا ہے، یعنی یہاں کا آدمی نہیں ہے، باشندہ، یہ باہر کا ہے، یہ ہمارے وطن میں مہمان ہے، لہذا اس کی میزبانی کا شرف میں حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کو میں دعوت کھلانا چاہتا ہوں. اب ظاہری بات ہے کہ یہ اجنبی ہے اور میں بھی مسافر ہوں، یہ بھی مسافر ہے، یہاں میں بھی یہاں کا نہیں ہوں، تو میں اس کو گھر پہ کیسے لے جاؤں؟ لہٰذا اس کا جو بل ہے میں پے کرتا ہوں، اس سے پیسے مت لینا، اور مہمانی کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں. حضور پاک نے مہمان کی مہمانی کی فضیلت بیان فرمائی. اللہ کی شان،
جب وہ انگریز ہاتھ دھو کر اپنا بل پے کرنے کے لیے کاؤنٹر پر گیا تو کاؤنٹر والے نے کہا کہ آپ کا بل پے آف ہو چکا ہے۔ کہا کس نے کیا؟ کہا وہ جو نوجوان آپ کے پاس بیٹھ کے کھا رہا تھا اس نے کیا۔ کہا وہ میرا کیا لگتا ہے؟ کہ مجھے تو پتہ نہیں آپ کا کیا لگتا ہے، لیکن اس نے مجھ سے آ کر ایک بات کہی کہ آپ جو ہیں اس کنٹری کے نہیں لگتے، آپ کہیں آؤٹ آف کنٹری سے آئے ہیں۔ تو اس آدمی نے یہ کہا کہ میں اس کو اپنا مہمان سمجھتا ہوں اور اس کی مہمانی کا، اس کی میزبانی کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا آپ اس مہمان سے پیسے مت لینا، اس مہمان کی میزبانی میرے ذمہ ہے، لہٰذا میں اس کے پیسے پے کر کے جاتا ہوں۔ اور اسلام میں مہمان کو کھانا کھلانے کی اور میزبانی اس کی کرنے کی اس کی فضیلت ہے، تو اس نے اس پر عمل کیا۔ یہ انگریز بڑا حیران ہوا، اس نے کاؤنٹر والے سے کہا وہ کدھر کو گیا ہے، میں اس کو تھینک یو کہنا چاہتا ہوں۔ کہا وہ تو پتہ نہیں کہاں نکل گیا، اس نے آپ کے شکریہ کا بھی انتظار نہیں کیا، وہ تو اس کا بدلہ قیامت کے دن اپنے اللہ سے لے لے گا۔ وہ انگریز بڑا حیران ہوا، اس نے آگے سے کہا کاؤنٹر والے سے کہ بھائی اگر اسلام اسی کو کہتے ہیں اور مسلمان ایسے ہی ہوتے ہیں تو پلیز مجھے بتائیے اسلام کیسے قبول کیا جاتا ہے، میں اسلام ایکسیپٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اور کھڑے کھڑے اس نے اسلام قبول کر لیا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ایک زمانہ تھا جب ہماری چال میں اسلام چمکتا تھا، جب ہمارے گفتار میں اسلام چمکتا تھا، جب ہمارے معاملات میں اسلام چمکتا تھا، جب ہماری دوستی اور دشمنیوں میں اسلام چمکتا تھا، جب ہمارے میدان جنگ میں بھی اسلام چمکتا تھا۔ لیکن افسوس صد افسوس، ہم تو گھر بیٹھے بٹھائے اب جو ہے نکمے ہو گئے، برے ہو گئے، ہم جو ہے ناکام ہو گئے، ناکارہ ہو گئے۔ آج ہمارے اسلام سے کوئی متاثر نہیں، آج اسلام کی تعلیمات سے کوئی متاثر نہیں۔ اس لیے ہوگا کیسے؟ اس لیے کہ اس کے پاس کوئی آئیڈیل اور کوئی نمونہ نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، آج سے ارادہ کرو کہ ہم انشاءاللہ اسلام کو اپنی زندگیوں میں سجائیں گے، اسلام کی روشن تعلیمات پر عمل کریں گے۔ اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدین النصیحہ، دین نام ہے سراپا خیر خواہی کا، سراپا بھلائی کا۔ تو ہم اپنی زندگی میں اس عنصر کو گھولیں گے اور اس چیز کو پیدا کریں گے کہ مجھے خیر خواہی کرنا ہے، اپنے پڑوسیوں کی بھی، اپنے اہل وطن کی بھی، اور انسانوں کی، اور اپنے محلے میں رہنے والوں کی، اور جو خیر خواہی اس طرح سے کرنی ہے کہ میں ان کے دنیا کے کاموں میں بھی ان کا خیر خواہ بنوں گا، ان کو نقصان سے بچانے والا بنوں گا، اور ان کو آخرت کے نقصان سے بھی روکنے والا اور بچانے والا بنوں گا۔ اور اللہ سے یہ دعا بھی کریں کہ میرے پیارے اللہ، اس کا میں نے ارادہ تو کر لیا ہے، یہ صلاحیتیں بھی آپ مجھے عطا فرمائیں، کس موقع پر کس کے ساتھ خیر خواہی کرتے وقت مجھے کس طرح کا برتاؤ کرنا ہے، اور کس موقع پر کس انداز سے خیر خواہانہ کلام مجھے کرنا ہے، یہ اللہ مجھے نہیں پتا، کہ اللہ مجھے یہ صلاحیتیں بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کے سنت سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ حسبي الله لا إله إلا هو علیہ توکلت هو رب العرش العظیم۔ پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ میرے پیارے اللہ، آج دوسرا عشرہ عصر کے وقت پورا ہو جائے گا۔ میرے پیارے اللہ، پہلا عشرہ رحمت کا گزر گیا، اللہ دوسرا مغفرت کا گزر رہا ہے۔ میرے پیارے اللہ، اس کا آخری دن ہے۔ اللہ جی آج تو ہم سب کی مغفرت کر دیجیے۔ اللہ جی آج تو پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ آج تو امت کی مغفرت کا اعلان فرما دیجیے۔ اللہ امت کو مطمئن فرما دیجیے، امت کے لیے اللہ امت کے دن بدل دیجیے، اللہ امت کو سہانے دن عطا فرما دیجیے، اللہ امت کو عظمت رفتہ دے دیجیے، امت کو شان رفتہ دے دیجیے، امت کو شوکت رفتہ دے دیجیے۔ میرے پیارے اللہ، ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔